ہوتا ہے رج کے کھاؤ. حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں سے بھی. شئتما ضربتما کی طرح، اصل میں تھا شیأتما ضربتما. شیأ یشیؤ چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. شیأ تھا اصل میں، شاء بنا دیا. تو شیأتما کو پڑھا جاتا ہے شئتما. تم دونوں جہاں سے چاہو جنت میں رج کے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا، قربا یقربو، یقربا یقربو، قروبا یقربو، کروما یکرمو کی طرح، اس کا معنی قریب جانا. تو تقربو قریب جاتے ہو، لا تقرب قریب مت جاؤ، لا تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ، لا تنصرا کی طرح ہے نا. ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ، ہذہ اشارے کے وقت کہا جاتا ہے نا، یہ والا جو درخت ہے نا اس کے قریب مت جانا. گویا اللہ نے اشارہ کر کے بتایا یہ والے درخت کے قریب مت جانا. تو کیا ہوگا؟ فتکونا تو ہو جاؤ گے تم. تکونو کانا یکونو کا معنی ہونا، تکونانی اصل میں تھا تم دونوں ہو جاؤ گے، تنصرانی کی طرح ہے نا. تو تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالمین میں سے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے کہلاؤ گے اگر اس درخت کے قریب چلے گئے. فَأَزَلَّهُمَا، فا کا معنی پھر ازلّا اصل میں تھا اکرما، ازللا. ازلال کا معنی ہوتا ہے پھسلانا. عربی میں یہ عجیب لفظ ہے، مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذلیل، ذال سے، اس کا پاس آتا ہے ذلالا، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہوا، ذلالا جس کو پڑھا جاتا ہے ذلہ. ایک ہوتا ہے ضاد سے، ضلالا جس کو پڑھا جاتا ہے ضلہ، اس کا معنی ہے گمراہ ہوا. ایک ہوتا ہے غویں سے، غلالا غا جس کو پڑھا جاتا ہے غلہ، اس کا معنی ہوتا ہے سائے میں آنا، ظلال سائے کو کہتے ہیں نا، اور تحت ظلہ بھی آتا ہے سائے میں. اور ایک ہوتا ہے زے سے، زلالا جس کو پڑھا جاتا ہے زلہ، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا. عوام سب کو ایک ہی اسٹائل میں پڑھتی ہے زلہ، حالانکہ غلہ، غلہ، زلہ اور ذلہ یہ بالکل الگ پروناؤنسیشن ہے اور سب کا مطلب الگ ہے، لیکن پبلک جو تجوید نہیں جانتی وہ سب کو ایک جیسا پڑھتے ہیں. تو یہ ازلہ زلہ سے ہے، ازللا یذللو، اکرما یکرمو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلا دینا. زلہ زلالہ سے ہے پھسلنا، ازللا پھسلانا. جیسے کروما یکرمو عزت دار ہونا، اکرما عزت دینا. تو باب چینج ہونے سے نا بعض دفعہ اس قسم کی چینجنگ بھی آتی ہے معنی میں. فَأَزَلَّ اصل میں تھا ازللا. تو ازللہما پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں کو کیا کیا؟ پھسلا دیا. عنہا اس درخت سے، یعنی اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا، درخت کے بارے میں کنفیوژن میں ڈال دیا یا غلطی میں ڈال دیا. فَأَخْرَجَهُمَا اور نکال دیا، اخرجا ہما ان دونوں کو، مما اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے، ما کا معنی وہ چیز، کانا تھے وہ دونوں فیہی جس چیز میں، یعنی جن نعمتوں میں آدم اور حوا تھے شیطان نے اخرجہما ان دونوں کو وہاں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. سمجھ رہے؟ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا ہبط یہبطوا ضرب یضرب کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو ہم نے کہا اترو، یعنی جب بلندی سے کوئی پستی کی طرف آتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اتر جاؤ، اترنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو ہم بھی اردو میں یہ ترجمہ کریں گے، اہبطوا اتر جاؤ، یعنی اس جنت سے نکلو. بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ اور ہوگا تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ایک جائے قرار، ایک ٹھکانہ. زمین میں تمہارا کیا ہوگا؟ اب ایک ٹھکانہ ہوگا. مستقر اصل میں تھا مستقرر، مستخرج کی طرح، رہنے کی جگہ، قرار کی جگہ، قرار کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ اور کچھ فائدہ ہے. متاع عربی میں کہتے ہیں تھوڑے دن کا کچھ فائدہ ہوتا ہے نا، جو مسافر اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان کی چیزیں لے کے جاتا ہے، تو کچھ تھوڑا سا نفع ہے دنیا میں، کچھ تھوڑی سی چیزیں ملیں گی تمہیں دنیا میں. اِلیٰ حین ایک خاص وقت تک، حین کہتے ہیں ٹائم کو، اِلیٰ حین ایک ٹائم تک تمہیں یہاں کچھ مزے ہیں تمہارے.
یا کچھ نعمتیں ہیں تھوڑے دن کے لیے. فتلقا، پس تلقا تکلفہ کی طرح، تلقایا تھا اصل میں، کیا تھا؟ تلقایا، تکلفہ تو پڑھا جاتا ہے تلقا، اس کا معنی ہوتا ہے اچکنا. تلقا کا معنی اچکنا، لے لینا کسی سے کوئی چیز. فتلقا آدم، اچک لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ کلمات. یہ جو میں کچھ کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، یہ تنوین سے، تنوین جب بھی کسی لفظ پہ لگی ہوگی، کوئی، بعض یا کچھ، یہ لفظ ضرور لگے گا ترجمے میں. جیسے میں کہتا ہوں رأیت الکتاب، الکتاب ہے نا، میں نے کتاب دیکھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں رأیت کتابن، تنوین لگا دوں تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے ایک کتاب دیکھی، ایک لگا دیا، یا میں نے کوئی کتاب دیکھی. اور اگر جمع ہو تو میں نے کچھ کتابیں دیکھی، رأیت کتبن، میں نے کچھ کتابیں دیکھی. تو یہ کوئی، کچھ، یہ ترجمہ تنوین سے ہوتا ہے. آدم نے سیکھ لیے، اچک لیے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتابا علیہ، تابا توابہ تھا اصل میں، اللہ متوجہ ہوا علیہ آدم پر. میں نے بتایا تھا توبہ کی نسبت جب انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی توبہ کرنا، اور جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو توبہ قبول کرنا. یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہو، بے شک وہ، ہوا التواب، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب، تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والا، اور تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. لیکن جب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو توبہ کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، اور رحم کرنے والا. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اترو یا نکلو، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، یعنی تم سب یہاں سے نکل جاؤ. حالانکہ اس وقت تو سب تھے نہیں نا، آدم اور حوا ہی تھے، مگر مراد آپ کی آگے نسل بھی، اب کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا، تو سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. فَإِمَّا، اما اصل میں تھا ان، شروع میں ان ماں تھا اصل میں. ان کا معنی اگر، ماں کا معنی یہاں جو نہیں ہے، بس ماں یہ اسی کی تاکید کے لیے. اما، پس اگر، یاتینکم، یاتی کا معنی اتا یا یاتیو، آنا، نون تاکید کے لیے. اگر بالفرض تمہارے، بالفرض تو نہیں کہنا چاہیے، فاما یاتینکم، اگر تمہارے پاس آیا، منی، من کا الگ ہے، نی الگ ہے، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، یعنی پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، زمین میں چلے جاؤ ابھی، میری طرف سے کوئی ہدایت آئی. فمن تبعا، پس جو شخص، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، تبعا یتبعو کا معنی پیروی کرنا، تبعا یتبعو، کسی کے پیچھے بھی اتباع اسی سے نکلا ہے. فمن تبعا، پس جو پیروی کرے گا، ہدا، یا ہدا ہدایت، یا کا معنی میری، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں حزن ہوگا. حزن رنج و ملال کو کہتے ہیں. رنج میں اور خوف میں فرق کیا ہے؟ خوف فیوچر کی بات پر ہوتا ہے، اور حزن ماضی کے کسی واقعے پر ہوتا ہے. کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو حزن ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا. خوف جب ہوتا ہے جب مستقبل میں خطرہ ہو مرنے کا. تو ماضی کی چیز پہ جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، اور فیوچر پہ جو غم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو اس رکوع کا میں نے لفظی ترجمہ بتایا، جلدی سے اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں منافقین، مومنین کی حالت بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، جو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ قرآن میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مکھی کی مثال کیوں دی، مچھر کی مثال کیوں دی، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے بتایا کہ تم اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا، یعنی دلائل سے تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے. اب یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے اس پر بات ہوئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی. ظاہر ہے یہ مسئلہ انسان حل اس لیے نہیں کر سکتا کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. ہسٹری جو لکھی گئی ہے وہ تو بہت بعد میں ہے نا. تو یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں ہو گئی.
بلکہ رب نے بہت اہتمام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ مقصود کائنات ہے. اس کائنات سے مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا، تو مقصود کائنات ہے، تو اس کا بڑے اہتمام سے اس کو دنیا میں لایا گیا ہے. ایسا ہی نہیں لایا گیا کہ ایسے ہی جیسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا بس. تو یہ بات ہمیں اللہ ہی بتا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیدائش کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ جو عالم بالا میں اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ اپنے ارادے کو ظاہر کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں پیدا کر دیا، بلکہ بتایا کہ میں ایک عجیب کام کرنے جا رہا ہوں، ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور وہ انسان کو ڈیفائن کیسے کیا؟ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ. تو یہ بڑا زبردست لقب انسان کو دیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو، یعنی یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، ایک معمولی واقعہ نہیں ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنا خلیفہ. ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایک ایتھیسٹ کی میں تقریر سن رہا تھا، کہہ رہا اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یہ وہ، اس میں اتنا سے ذرہ جیسے زمین ہے، اسی پہ سارے خدا کی قدرت کے نمونے ہیں، اسی پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، اسی پہ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ بھائی یہ بیوقوفوں والی بات ہے. اللہ کی مرضی کہ اتنی سی زمین جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو چیونٹی کے برابر